آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور اے میرے صحابی، تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، گناہ کا مطلب بتا رہے ہیں۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کو بے چینی اور دل کے اندر ایک کھٹک محسوس ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کا کام وہ کام ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے۔ کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو، آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے، گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے، جو علل اعلان گناہ کریں گے، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے، پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے، ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی۔ اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا۔ اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے، اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی، وہ بستی پریشان بن گئی۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرے بندو تم عزت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو۔ تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی، دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بھئی میں تو عبدالغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے، بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں۔ جتنی دیر آپ سنیں گے میں سناؤں گا، جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے میں تقریر ختم کر دوں گا۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آپ دوا لیتے ہیں، دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے، تم کیلا مت کھانا، تم سنترا مت کھانا۔ آپ کو سنترا بہت پسند ہے، کیلا آپ کو بہت پسند ہے، مگر آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے، گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے، مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے، آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے، جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے۔ گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے، سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے، جب سخت ہو جائے، تو اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئتا، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل کو وہ کور کر لیتے ہیں۔ جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اوپر ہم کور چڑھاتے، کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ اگر ہمارے موبائل کے اوپر پانی گرے تو پانی ڈائریکٹ موبائل میں نہ جائے، کور اس کو روک لے۔ موبائل کے اوپر ہم ٹیمپر گلاس لگاتے ہیں تاکہ موبائل اگر گرے تو موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے، اس کا ٹیمپر گلاس ٹوٹے۔ دل کے اوپر بھی گناہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ ایک قسم کا گلاس چڑھا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب دل پر گلاس چڑھ گیا، جب دل پیک ہو گیا، تو اب قرآن کی آیتوں کا اس دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس پر نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوگا، اس پر اسلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گناہ کرنے سے بچو۔ گناہ کرنے سے آپ کی میموری خراب ہو جائے گی۔ آپ نے جو قرآن اتنی محنت سے یاد کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بھول جائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں۔ امام شافعی اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ استاذ صاحب یہ بتائیے، میں جب کوئی آیت یاد کرتا ہوں، جب میں کوئی حدیث یاد کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، قرآن بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی سولیوشن رہا تھا۔ گناہ کرنے سے انسان کی میموری پر اثر پڑتا ہے، انسان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے پوچھا کہ جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں میں بھول کیوں جاتا ہوں؟ امام صاحب کے استاذ نے کہا اے شافعی، تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پاپ کرنا چھوڑ دے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ اب تقریر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے محترمان بھائی کہہ رہے تھے بھائی مولانا صاحب بنارس سے آئے ہیں، مسافر آدمی ہیں،
جو بھی دان وان کرنا ہے مدرسے میں کر دیجئے، دعا دے دیں گے آپ کے لیے۔ میں اسی کو اردو میں بول دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کا معاملہ ہے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا اور آپ کے دان کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا گناہ کتنا خطرناک ہے، گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اب آتے ہیں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، گناہ سے ہم کیسے بچیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اتنے لوگ یہاں سے اتنی بات سمجھ کے چلے گئے میں سمجھوں گا میری تقریر کامیاب ہو گئی۔ گناہ کرنے سے کیسے بچیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کٹیہار چلے جائیں، کٹیہار کی مارکیٹ میں آپ جا کر کے بڑی بڑی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیں، آپ وہاں بڑی بڑی دکانوں کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے کا مقصد یہ ہے کہ دکان کے اندر کوئی چوری نہ ہو، اس لیے کہ جب کیمرہ لگا ہوا ہے چوری کرنے والا چور بھی جانتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور یہ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ میں چوری کروں گا، کیمرے کے اندر میرا چہرہ آ جائے گا، یہ پولیس میں میری کمپلینٹ کر دیں گے اور 1-2 دن کے بعد میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ اتنا بڑا رسک کوئی چور لینا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کیمرہ جو دکان کے اوپر لگا ہے اس کیمرے کی وجہ سے انسان چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، یہ جو بڑی بڑی دکانوں پر یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کیمرے کس کے بنے ہیں؟ یہ تو انسان کے بنے ہوئے کیمرے ہیں۔ یہ کیمرے تو انسان کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے ان کے اندر فالٹ بھی آ سکتا ہے، مگر ایک کیمرہ ایسا ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو اللہ کا کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے، وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، میرے بندے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ رات کو 2 بجے کالی رات اور کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی یا کسی چٹان میں کہیں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے الگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور حرکت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے زبان سے جو شبد نکلتے ہیں، ہم منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور ہماری زندگی بھر کی وہ جو ریکارڈنگ ہے، ہماری زندگی بھر کا جو کچا چٹھا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا میرے بھائیوں۔ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری زندگی کی کتاب رکھی جائے گی، تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ تو یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے یہاں جو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اس کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی، اس دن ہمیں میرے بھائیوں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، گناہ کرتے ہم کان سے، گناہ کرتے ہم آنکھوں سے، گناہ کرتے ہم ہاتھ سے، گناہ کرتے ہم پیر سے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا، اس ہاتھ سے آپ نے کس کس کے اوپر تھپڑ مارا، کس کس کے اوپر آپ نے ظلم کیا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، ان سے آپ نے کس کس کو ٹچ کیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، ان آنکھوں سے آپ نے کیا کیا دیکھا۔ کان گواہی دیں گے، ان کانوں سے آپ نے کیا کیا سنا۔ پیر گواہی دیں گے، ان پیروں سے چل چل کر کے آپ کہاں کہاں گئے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، انسان اپنے بدن کی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا اسی اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، اور صرف چمڑی نہیں بولے گی، یہ دھرتی بھی بولے گی، یہ زمین بھی بولے گی، یہ تین کوڑیا کی سرزمین بولے گی یہاں آپ نے جو گناہ کیا، کٹیہار کی سرزمین بولے گی وہاں آپ نے جو گناہ کیا، آپ نے جہاں پر بھی بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ ہماری خبریں بتائے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو گناہ سے اگر بچنا ہے تو یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے اپنی باڈی کے جس پارٹ سے کریں گے، ہماری باڈی کا وہ پارٹ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن ہم کیا کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے شرماتے ہیں، اپنی ماں سے شرماتے ہیں۔ شراب پینے والا لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پیتا، غلط کام کرنے والا انسان بھی اپنی ماں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا۔ ماں سے شرماتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، بڑے بھائی سے شرماتا ہے، بڑی بہن سے شرماتا ہے۔ او لوگو، باپ سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، ماں سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے شرمانا شروع کر دو، اللہ سے شرمایا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے، جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ الحمدللہ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى،
تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر کے اندر دونوں کان بھی ہیں، کان کی حفاظت کرو، سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، آنکھ کی بھی حفاظت کرو، سر کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرو، اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، پیٹ میں چوری اور بے ایمانی کا پیسہ مت ڈالو، پیٹ میں جوئے اور سٹے کی رقم مت ڈالو، اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔